حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و ارفع خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ وتم پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 100 عظیم شخصیات پہ کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ لکھا، اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بھائی جان، میرٹ کی بنیاد پہ لکھا۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ میں نے عرض کیا بھائی جان، اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ 15 سال کی رفاقت اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور گھر تشریف لائے تو حضور نے سیدہ سے فرمایا مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی ذکر کیا۔ تو سیدہ کے لفظ کیا تھے؟ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ آپ یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی۔ ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، وہ میرے کریم آقا تھے، اور پھر یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان پہ بادل نمودار، پھر چھم چھم می برسا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نہ تو حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتی یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا سنیے گا۔ حضور رات جب گھر تشریف لاتے آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے، اس لیے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی ماہو استراحت ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی، لیکن سیدہ فرماتی حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اور اپنا مبارک جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال کروں گا، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جان یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا،
جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا سست ہوگا۔ ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں اور بڑے قریب سے دیکھا ہے، فخریہ لہجے کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو نا تو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں بھائی جان، وہ اپنا کام خود کریں، میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں اتنا کمزور، میں بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو دیکھنا ہوگا دو ہی باتیں ہوں گی، یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ تو یہ اہل خانہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے۔ ازواج میں سے کسی ایک بیوی کو بھی ساری زندگی حضور پہ شکایت نہیں ہوئی، یار اس قدر حضور محبت فرماتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی نا وہ مجھے عطا کر دیں۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹے جاؤ والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا خیریت تو ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لی۔ حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ یہ اہل خانہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے۔ یہ تو میرے کریم آقا ہے نا، آئیے حضور کے جو تربیت یافتہ ہیں جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، آئیے ان کا بھی تذکرہ سنتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ میں ایک صحابی رسول کا تذکرہ کروں گا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا بیان ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی۔ بھائی جان اگر شوہر میں 6 خوبیاں ہوں نا تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ معذرت سے بعض لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے۔ اچھا بننے کی بظاہر اچھی ادائیں ہوتی ہیں، وہ اچھے ہوتے نہیں۔ اور بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ بعض لوگوں کی طبیعتوں میں دلبری ہوتی نہیں، ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بعض ملاقاتیں بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ بھائی جان ان کی ملاقات یاد رہ جاتی ہے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد، انسان اچھے رویے کبھی بھی نہیں بولتا۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اقبال کہتے ایک جگہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے تو سبب معلوم کرنے گیا تو وہاں ایک پیر مغاں تھا، پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے اس کے گرد لوگ جمع تھے، اور جمع ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کردار سے بڑے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بخار ہوتا ہے، کسی کو علم کا بخار، کسی کو تقوی کا بخار، کسی کو روپے کا پیسے کا بخار، وہ اپنے وہ انا کے خول سے باہر نہیں نکلتا۔ لیکن کچھ لوگوں کی طبیعتوں میں دلبری اور وہ لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہا شوہر کی اچھی عادت آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ وہ ایک صاحب کی کہانی کسی دوست نے سنائی کہ وہ کہتا میں جس آفس میں کام کرتا تو مجھے صاحب نے کہا گھر میں کوئی ضروری کام ہے، وہ کہتا میں گھر گیا تو سامنے دیوار پہ صاحب کی تصویر چشمہ تھی، اس میں وہ مسکرا رہے تھے، تو وہ کہتا تصویر دیکھ کے مجھے اچھا لگا تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، تو مجھے خاتون خانہ نے مسکراتے دیکھ لیا، کہا آپ کیوں مسکرائے؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے 20 سال یا 25 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو میں نے انہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ پہلی دفعہ تصویر میں دیکھا ہے تو بڑے اچھے لگتے ہیں اس لیے مسکرایا ہوں۔ وہ کہتا میں نے تو اتنی بات کی تو خاتون خانہ کھل کھلا کے سی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ وہ کہتی میری بھی کل کمائی آئی ہے، اے فوٹو وہ ہائی نے صاحب دی تو میری شادی ہوئی سی انہاں نال۔ بعض لوگ طبیعت کے اتنے تلخ ہوتے ہیں ان سے کلام کرنے کو جی نہیں جاتا، لیکن فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ تیسری اچھی عادت آپ فرماتی یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگتے جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور یہ شوہر کی ذمہ داری تھی جو اس نے کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دی۔ چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی،
اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے کو دھو کے دے دیے, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ویسے ہم اس معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں, اور ہمارے دیہاتوں میں تو کہتے ہیں اتنا سر تے بھی نہیں چاڑنا چاہیے, چوڑیاں ہو جاتی ہیں, صابج رکھنا چاہیے. بھائی عزت دینے سے کبھی عزت کم ہوئی ہے؟ عزت دینے سے تو عزت بڑھتی ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا گیا, کھانا لذیذ تھا. کہا ذرا بیوی کو پردے میں بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. آپ دیدہ ہوئی. کہا آپ نے شرمندہ کیا. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, یہ جو آپ کا ملنگ ہے نا, مرید ہے, اس پہ رونا آیا ہے. 20-25 سال جتنے بھی سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. بھائی جان یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے حضور گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے. فرمائے لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے فرماتے سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں کھانا بنا 2-4 گھنٹے لگ کے, اور محنت سے بنا, اور کبھی کبھی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں. گور کے بھی دیکھے گا, گالی بھی دے گا, برتن دیوار سے بھی مارے گا, اور ناقابل برداشت انتہائی گھٹیا لہجہ کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. چلو اس کی ماں نے کھانا بنانا نہیں سکھایا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھوں میں دیکھتے دیکھتے جوان ہوگی. جو فن سکھانے تھے وہ نہ سکھا سکے, یہ ان کی غلطی کہہ لو, ان کی کوتاہی کہہ لو. چلو اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا, معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا پیش ہوتا, حضور کو پسند ہوتا تو کھا لیتے, ورنہ نام تو نہیں رکھتے تھے. ہم تو برتن دیوار سے دے مارتے ہیں. فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, یہ میری تعریف کرتے ہیں. اور آپ فرماتی میرے شوہر کی چھٹی اچھی عادت, اس بات میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ فرماتی میری شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے نا, ناراضگی ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. روزانہ ہمارے پاس دارالفتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے بھائی جان, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. علامہ سیدی کی مجھے بات یاد آئی. آپ فرماتے مجھے 40 سال ہو گئے فتویٰ دیتے ہوئے, اور 40 سالوں میں میرے پاس ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں. یہ طلاق دینے کے بعد طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. مولوی صاحب 4-5-6 بال ہو گئے, ان کی کریے. میں تو کہتا ہوں بھائی جان کرنا کیا ہے, جس کے مشورے پہ آپ نے طلاق دی حل بھی ان سے نکلواؤ. عورت کی دشمن ہوتی ہے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کہا تھا میں فلاں دی جمی نہیں, اگر میں تیرا گھر نہ برباد کیتا, تو وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں, برباد ہوتے. جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی, جن نے لایا گلی تے میں او دے نال ہی چلی, وہ لائی لگ مردی بھی کوئی زندگی ہے. اس نے کسی کے کہنے پہ طلاق دی, اور جب پیچھے پلٹ کے دیکھا وہ جو 10 لوگ پیچھے کھڑے تھے نا بھائی جان, وہ چلے گئے. ظاہر ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. اب وحشت, خوف, تنہائی کی زندگی, ذلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے, کچہریوں میں دھکے یہ کھا رہا ہے. اور اب مولویوں کے پاس آ کے مولوی صاحب حل کڈو. حل کہاں سے نکالے؟ حل بھی ان سے نکلواؤ جن کے کہنے پر آپ نے طلاق دی. صرف ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے, یہ معاف کر دیتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے, ان کی بیوی اتنی تلخ تھی کہ محلے دار رشتہ داروں نے کہا جان کیوں نہیں چھڑا لیتے. کہا اس میں خوبی ہے, اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. لوگ ایک خوبی پہ انتظار کرتے ہیں, جو ہے وہ زندگی گزار دیتے ہیں. میں اور آپ خوبیاں تلاش کریں تو بڑی مل جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کوئی میاں بیوی کے مابین جھگڑا ہونا تو لوگ سوئی دھاگے والا کام نہیں کرتے, کینچیوں والا کام کرتے ہیں. یہ جوڑنے والا کام نہیں کرتے, توڑنے والا کام کرتے, باقاعدہ جذباتی کرتے ہیں. 6 مہینے لو آئی دی عقل ٹکانے آ جائے گی. یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتا ہے ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا بڑا قریبی دوست ہے, اور یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتا ہے اپنے مشاہدے کی بات کرتا ہے, کہتا ہے میں 6 مہینے لو آئے سن, میرے گھر وے ہن جنت بنیا, اکھ چھپائی نہیں دکھاندی. صاحب آپ حکیم بن کے دوست کو مشورہ تو دے رہے ہو, رشتہ دار کو مشورہ تو دے رہے ہو, لیکن سوال صرف آپ سے, آپ اپنی بیوی کے دل کی تلاشی تو لو. اس کے دل میں آپ رہتے ہو, اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی احترام, کوئی حیا, کوئی احترام, کوئی اداسی کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جان میرا جملہ تلخ ہے لیکن اس کو قبول ضرور کیجئے گا, وہ ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, کیونکہ اس کی ماں نے سمجھایا تھا تو طلاق لے کے آ گئی, تیری بہنیں گھر میں بیٹھی, کون رشتہ دیکھنے آئے گا. سیدھی سی بات ہے, مرد 1 سے 2, 2 سے 4 بھی شادیاں کر لے تو اس کے پاس ایک جواب ہوتا ہے کہ وہ کردار کی اچھی نہیں تھی, لیکن بیٹی والوں کو وضاحت دینی پڑتی ہے. لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے, اور یہ لوگوں کو مشورہ دیتے کہ انہوں 6 مہینے لو آ. تو آپ فرماتی شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ مجھے
بہت جلد معاف کر دیتے. میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ سے عرض کی کہ اگر اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. بھائی جان اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے بیٹوں جیسا سلوک کرو. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے جب چچا اور والد لینے آئے نا, کہا بیٹا غلامی کے بدلے آزادی. جب انہوں نے کہا ہم فدیہ دیتے, فرمایا اس کی ضرورت نہیں, اگر جانا چاہے تو میں نہیں اس کو روکوں گا. والد چچا ملنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا یہ آپ کو لینے آئے ہیں. والد سے ملاقات کی, کہا آپ واپس جا سکتے ہیں. فرمایا بیٹا غلامی کے بدلے آزادی ملے. کہا اس غلامی پہ فخر ہے, دل اداس ہو جائے تو مجھے ملنے آ جائیے گا, لیکن میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت کی, نہ جھڑکا اور نہ یہ کہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. معراج سے واپس آئے, بلال کو قریب کر کے فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے. یہ غلاموں کو میرے نبی عزت عطا فرما رہے ہیں. یہاں ایک سوال کروں گا بھائی جان, ہماری فیکٹری میں, کارخانے میں, دکان پہ, ہمارے گھروں میں کام کرنے والی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا, بس فرق یہ ہے نا کہ ہماری معیشت اوپر اور وہ غربت کی لکیر پہ کھڑے ہیں. یہی فرق ہے نا, یہی امتیاز ہے نا. وہ آپ کے کاموں میں آپ کے معاون ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کا بھتیجا ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, وہ بوڑھا ہے تو چچا ہو سکتا ہے. تو میرا سوال ہے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کہ انہیں انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے. ہمارا کہنا ہے بھائی کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے, گپ شپ بھی کرنی چاہیے, مشورہ بھی کرنا چاہیے, عزت دینی چاہیے انہیں. تو بھائی جان اگر اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 53 سال رہے, اور مکہ والوں کے رویے کیا تھے؟ گڑھے کھودے, کانٹے بچھائے, اوجریاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تو دیا گیا. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے, سوشل بائیکاٹ ہوا, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا, بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ تو نہیں مارتی, بس اتنا کہتی بچوں اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا, وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا, نہ جانے وہ کیا تھا, اٹھایا کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. کتنے دکھ ہے جو مکہ والوں, طائف والوں نے پتھر مارے, عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں, فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے, یہاں تک کہ میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. در و دیوار, شجر و حجر کو دیکھ کے حضور فرماتے مکہ تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. جب حضور مکہ سے رخصت ہونے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں. تو عثمان بن طلحہ سے کہا ذرا چابی دینا, کہا چابی نہیں ملے گی. حضور فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. تو طبیعت میں اتنی تلخی, کہا یہ صرف باتیں ہیں. حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. مکہ چھوڑنا آسان تھا بھائی جان. فطری محبتیں 4 ہیں, وطن, مال, اولاد اور جان. آپ سرائے عالمگیر کے پڑوس میں رہتے ہو, عارضی رہائش آپ کو اسلام آباد یا لاہور لے جانا ہو تو کیا آسان ہے؟ گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے. جہاں انسان نے جنم لیا ہو نا اسے چھوڑنا اتنا آسان ہے. اور وطن کی محبت یہ فطری محبت ہے, وطن چھوڑنا آسان نہیں. لیکن مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے. بھائی جان اگر آپ نے وطن کی محبت پوچھنی اپنے بیٹوں سے پوچھ لیجئے گا, وطن کی محبت پوچھنی اپنے بھائیوں سے پوچھ لیجئے گا, وطن کی محبت پوچھنی اپنے بوڑھے باپ سے جس کو 40 سال ہو گئے پردیس میں محنت مزدوری کرتے ہوئے, اس سے پوچھیے گا وطن کی محبت کیا ہوتی. یہاں بھاری پتھر رکھ کے نا یہ اڑان بھرتے ہیں ہماری خوشیاں خریدنے کے لیے. وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں. جب یہ مکہ سے مدینہ آئے نا, بلال حبشی بیمار ہوئے, صدیق اکبر بیمار ہوئے. یار بلال حبشی تو دکھی اشعار پڑھتے, اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئیں. سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال رو رو کے بیمار ہو گئے. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی, اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور پھر دوبارہ حضور فاتح بن کے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لائے. فاتحین کو پڑھیے گا, نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے, یہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا. لیکن حضور جب فاتح بن کے آئے نا, راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے. ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے, مہربانی فرمائیں, من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمنن,
فرمایا جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا نا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر تو چھوٹا ہے. فرمایا کنڈیاں بند کر دے, ہتھیار پھینک دے, امان دی جائے گی. اور اب دشمن لائن میں کھڑے ہیں, اور یہ وہ دشمن ہے جنہوں نے مکہ میں حضور کو بڑا جو ہے وہ ستایا تھا, دکھ دیے تھے. حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہو, ہم آپ سے معذرت کی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم الیوم, فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں, تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. اکرمہ کی بیوی آ گئی, حضور اگر میں ڈھونڈ لاؤں تو معاف کر دیں گے؟ فرمایا جاؤ ڈھونڈ لاؤ. عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں, تم ڈھونڈ لاؤ. وہ ڈھونڈ لائی, میرے نبی نے معاف کر دیا. حضرت وحشی حاضر ہوئے, حضور معاف کر دیں. فرمایا معاف کیا. بس اتنا فرمایا کہ سامنے نہیں آنا, سامنے آؤ گے تو مجھے چچا یاد آئے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی بے پناہ محبتیں تھی, اور حضرت وحشی نے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا تھا. ایمان لائے تو حضور فرمایا سامنے نہیں آنا, چچا یاد آئے گا. شام چلے گئے, پیچو تاب کھاتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, مجھ سے کوئی کام لے لے, اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے. یمامہ کی جنگ چھڑی, مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسی نیزے کے ساتھ, وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا حضرت وحشی نے, اسی نیزے کے ساتھ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو ذبح کیا. اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ اگر اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے تو میں نے اسلام کا بڑا دشمن بھی تو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا ہے. میرے نبی نے حضرت وحشی کو معاف کیا. فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. حاضر خدمت ہوئے. فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. حضور نے چابی لی, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی. بھائی جان کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو صدیق اکبر کی بھی تھی, حضرت عمر فاروق کی بھی تھی, اور بھی اصحاب کی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے نا تو چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھی اور ساتھ فرمایا یہ آپ کے پاس رہے گی. اور آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. میرے نبی تو معاف کر دیتے ہیں یار. کیا ہماری طبیعتوں میں درگزر کا پہلو غالب ہے؟ میں ہمسائے کی بات نہیں سناؤں گا, ناراضگی ہوئی تو ہم نے خوشیوں اور جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی. میں بھائیوں کی بات کرنے لگا ہوں. چھوٹی سی بات پہ اختلاف, 1 انچ دیوار رکھنے پہ جھگڑا ہوا. ہاں بچوں پہ جھگڑا ہوا, بچے تو تھوڑی دیر بعد پھر کھلے میدان میں ہوتے ہیں. اور یہ بھائی آپس میں ناراض ہوئے, اور ناراضگی کی عمریں ہفتہ 10 دن نہیں, ہم نے ان کی بڑی لمبی عمریں دیکھی ہیں. دیواریں نفرت کی دیکھی ہیں, چھوٹی چھوٹی نہیں, بہت بڑی بڑی دیواریں. بھائی آپس میں ناراض ہوئے تو پھر کہتے ہیں کہ میں تھوک کے چٹتا نہیں, یہ بھائی کہہ رہا ہے, اور پھر ساری زندگی بھائی بھائی سے کلام نہیں کرتا. میں بھائیوں سے صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا. بھائی جان ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیے گا, ایک دھندلا سا نقشہ ہمیں نظر ضرور آئے گا. ہم 50 سال آج عمر ہو گئی ہے نا, تو 40 سال پیچھے چلے جاؤ یا اس سے زیادہ پیچھے چلے جاؤ, چھوٹی عمر میں چلے جاؤ, تو دھندلا سا نقشہ ضرور نظر آئے گا. انگلی تھام کے چلتے تھے, ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے. ہاں ہم ایک بستر میں سوتے تھے. ہمیں یاد آئے نا تو ہم غربت سے اٹھے ہیں. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے بھی دیکھا. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو ریڑھی پہ پھل بیچتے بھی دیکھا. ہم نے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتے بھی دیکھا. تو بھائی جان کڑتے تھے, دل زخمی ہوتا تھا. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا. ہمارے والد کے اور بھی بھائی تھے, وہ ان کی معیشت آسمان کو چھو رہی تھی, اور ہمارا والد غربت کی زندگی گزارا تھا. وہ 5 آپس میں لین دین بھی کرتے تھے, رشتہ داریاں بھی کرتے تھے, مشورہ بھی کرتے تھے. لیکن والد کی حیثیت کیا تھی؟ اسے تو انسان بھی نہیں جانتے تھے, اسے تو بے وقوف سمجھتے تھے. کئی بار دل زخمی ہوا, کئی بار جو ہے وہ نظر انداز ہوئے, کئی بار جو ہے وہ دل ٹوٹا. تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ جلدی سے بڑا کر دے, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ. برادری میں, رشتہ داروں میں اپنے باپ کا قد بڑا دیکھنا چاہتے ہیں. میں بھائیوں سے کہوں گا وہ وعدے جو بچپن میں ہم نے باہم بیٹھ کے کیے تھے, جو آنے والے کل کے جو خواب دیکھے تھے, وہ کہاں گئے؟ آج توڑ دیے. وہ وعدے بھی بے وفائی والے ہو گئے. اور یار چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا, ناراضگی ہوئی, اور بھائیوں نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر لی. اور پھر ہم نے بھائیوں میں نفرت اس حد تک دیکھی ہے, یہ نفرت پر پہرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آنے والے کل میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا. اور بدلہ کس صورت میں ہم لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو اس کو میری ضرورت ہوگی. تیاں تے سانجیاں ہوندی ہیں نا بھائی جان, لیکن یہ بدلہ کس بات کا لے رہا ہے؟ کل کو بیٹی بڑی ہوگی. تو ظاہر ہے جب نئی رشتہ داریاں ہم لوگ جوڑتے ہیں نا, تو لوگ آتے ہی سب سے پہلا سوال یہی گھر والوں سے کرتے, اس کا چچا, اس کا تایا, اس کی پھپھو نہیں آئی. لوگ فیصلہ کرتے ہیں بھائی, لوگ رستہ بدلتے ہیں. اس نے اپنوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی, یہ ہمارے ساتھ خاک نبھائے گا. تو پھر جو ہمارے ساتھ ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گدے نو پیو آکھنا کڑا کو بن جاتا ہے, جا اپنا ٹائم کاٹ جا کے منا لے آسو.
اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا کہ آئے گا ٹھوٹے ماروں گا, آئے گا گالی دوں گا, آئے گا برادری میں پرے پنچایت میں اس کو ذلیل کروں گا. اور یہ شعوری طور پہ اگر اللہ کی رضا کے لیے جانا ہوتا تو بھائی جان 20 سال ہی نہ گزرتے, 20 گھنٹے بھی نہ گزرتے. یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں گیا, یہ صرف اپنا ٹائم نکالنے کے لیے. یہ بھائی کو منا لی, اس نے ٹھڈے, اس نے گالی, جو اس سے ہو سکا اس نے کلیجہ ٹھنڈا کیا, یہ منا لایا. شادی ہوئی, شادی کے بعد یہ اپنے گھر میں ہے اور وہ اپنے گھر میں ہے, ناراضگی اسی جگہ پہ کھڑی ہے. اور ہم نے بعض بوڑھے ایسے بھی دیکھے ہیں مرنے لگے اور زندگی موت سے جنگ ہے, آخری وقت ہے, سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, جذباتی رشتے ہیں نا اولاد کے. اور جب تھوڑی سی مہلت تھی تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ جلدی سے میری بہن کو بلا لاؤ؟ دل دکھایا, اس کا حق کھایا. کیا ہم نے کہا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی تو چلو ان سے معذرت کر لوں؟ نہیں دوست, ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ مرنے لگے اور مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے وعدہ لیتے ہیں, میں مر گیا تو میرے جنازے تے میرا پائی نہیں آنا چاہیے, تھوڑا تایا نہیں آنا چاہیے, میں مر گیا تو تھوڑی پھوپھی نہ آئے, تکے مار کے کرو کٹ دینا. بھائی جان ہم نے نفرت کی. وہ کسی نے کہا تھا نا اب کہاں ہے سارو محبت وہ مدینے جیسی, اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. کیا اب اپنے رشتوں سے خوف آنے نہیں لگا؟ حضور فرماتے آخری زمانے میں امانت خشوع, اور فرمایا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. رشتوں میں کہیں محبت نظر آتی ہے؟ میرے نبی تو محبتیں بانٹتے ہیں یار, اور ہم نے نفرت کا بازار گرم کیا. اور ہم اتنا نفرت میں آگے بڑھ گئے کہ ہم مرنے لگے تو کہا میرے جنازے پر میرا بھائی نہ آئے, میری بہن نہ آئے. نفرت کی اور نفرت کو ہوا دی اور نفرت کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیا. اور ہم نے یقین جانو یہ تو بھائیوں کی کہانی ہے نا, بہن بھائیوں کی. ہم نے بعض نلائق بیٹے بھی ایسے دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں اور باقاعدہ اپنے ماں باپ سے کہا ہوا ہے کہ ابا جی تسی مر گئے میں نہیں آواں گا, میں مر گیا تو تسی نہ آیا جے. میں اس جوان کو جانتا ہوں جس کا باپ پہلے دنیا سے چلا گیا. محلے دار رشتہ داروں نے کہا یار زندگی میں اختلاف تھا, اب چلے گئے, تیرا حق ہے ان کو غسل دینا, ان کو چٹا لباس پہنانا, ان کا لاشا اپنے کندھوں پہ اٹھانا, جنازے کا لانا, پہلی صف میں کھڑے ہو کے باپ کا جنازہ پڑھنا, قبر میں اتارنا, مٹی ڈالنا, آنسو بہانا, یہ تیرا حق ہے یار. شاید کے سینے میں بھائی جان دل نہیں تھا, پتھر تھا. اس نے کہا نہیں جاؤں گا. وہ اپنے بوڑھے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا, اس نے اپنے ابا کو غسل نہیں دیا, کفن نہیں دیا. اللہ معاف کرے گا؟ بھائی جان ایسے نلائق زندگی سے راستہ مانگیں گے, اللہ زندگی جو ہے انہیں راستہ نہیں دے گی. اور ایسے نلائق بیٹوں کی نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکوٰۃ قبول, نہ تبلیغی گشت قبول, نہ پیر کے آستانے کی حاضری قبول. اگر ماں باپ دنیا سے ناراض گئے, ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کرو بھائی. یہ ایک بار آتے ہیں, دوبارہ نہیں آئیں گے. میں آخر پہ صرف اتنا آپ سے گزارش کروں گا, اگر اس بڑے مجمع میں کوئی بھائی سے ناراض ہے, کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے, کوئی بیٹا ماں باپ سے اللہ نہ کرے کوئی ہو, اگر کوئی ہے سمیت میرے, تو بھائی جان خدا را معافی مانگ لو یار. جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. حضرت حنفیہ واپس آئے نا, بھائی سے صلح کے لیے گئے اور واپس آ گئے, اور آگے خط لکھا اور کہا کہ بھائی جان میں آپ سے صلح کے لیے آ رہا تھا اور مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا, جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. کہا میری آرزو کہ جنت میں آپ مجھ سے پہلے جائیں, میں ناراض ہوں اور مجھے آ کے منا جائے. خدا کے لیے یار اگر کوئی بھائی ناراض ہے تو معاف کر دے. پائی پائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے یار, کبھی سینے سے لگ کے تو دیکھو بھائیوں کے. اور میں تو کہتا ہوں بھائی اگر پیسے لگا کے بھی رشتہ بچتا ہو نا تو بچا لینا چاہیے. بندہ رشتوں کے ساتھ بڑا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. اگر کوئی بیٹا ناراض ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لے یار. اور اگر کوئی شاگرد, مرید, کوئی مقتدی امام سے, شیخ سے, استاد سے ناراض ہے تو وہ ان سے معذرت کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. اللہ